حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ حق تعالی شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت روتی ہوئی لوٹنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ حق تعالی شانہ سب اہل جنت عورتوں کو نو عمر کنواریاں بنا دیں گے۔ اور حق تعالی شانہ کے اس قول اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا میں اس کا بیان ہے، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، یعنی ہمیشہ کنواریاں ہی رہتی ہیں، صحبت کے بعد پھر کنواریاں بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اب یہ جو خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، یہ کون تھیں؟ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خاتون حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ انہا صفیۃ بنت عبد المطلب ام الزبیر بن العوام وعمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرہ شیخنا ابن حجر۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ بات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ میرے عزیزو، باقی عجوزتن نہ کہا، یہ لغت متروک ہے، عجوزن کہا۔ قرآن کریم میں بھی لفظ عجوز مذکور ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لفظ کو اپنے حق میں استعمال فرمایا تھا۔ جب فرشتے نے ان کو بیٹے کی بشارت دی تو فرمانے لگیں، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ہے میری کم بختی، میری اولاد اس حالت میں کیسے ہو سکتی ہے کہ میں خود بڑھیا اور میرے خاوند بھی بڑی عمر کے ہیں۔ لفظ عجوز کا اطلاق عورتوں کی طرح مردوں پر بھی ہوتا ہے، گویا جنت میں داخلے کے وقت عورتوں کی طرح مرد بھی جوان بنا دیے جائیں گے۔ مسلمان مرد اور خواتین جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب بارگاہ نبوت میں حاضری کے بعد اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں داخلے کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان الجنت لا تدخلها عجوز، کہ جنت میں تو بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذاق و مزاح ہے اور حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور مزاح اور خوش طبعی کے کہا۔ وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں اور خود کو جنت سے محروم تصور کر کے بے قرار ہو گئیں۔ فولت تبکی، روتی ہوئی واپس لوٹیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک کی وضاحت فرمائی کہ جنت میں کوئی خاتون بھی بڑھاپے کی حالت میں نہیں پہنچے گی، بلکہ اللہ پاک اسے جوانی کی حالت میں لوٹا دے گا۔ اسی طرح مسلمان مردوں کا حال ہوگا، ہر خاتون اور ہر مرد کو 30-35 سال کی عمر دے دی جائے گی، یعنی جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بل یرجعها اللہ تعالی شابۃ بکرا جمیلا ہی والنساء المسلمین، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور باقی مسلمان عورتوں کو باکرہ اور حسین و جمیل شکلوں میں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کے استدلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، آپ کے ارشادات نبوی ہیں۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیا کریں۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو، وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل اوفی ان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارک بن فضالہ
عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.